من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی پاکیزہ روح پرور عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے اس پاک اور حسین اجتماع عرش مبارک دے تصدق نال خالق کائنات اپنے پیارے محبوب اور محبوب دے مقدس ذکر اور محبوب دے محبوبہ دے صدقے خالق کائنات جس بزرگ حضرت سید احمد شاہ صاحب دے سید محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دے عرش مبارک دی اس پاک نشست اندر حاضر درجات وچ بلندی عطا فرمائے انہاں دا فیضان اولاد محبین مخلصین دے توسل نال قیامت تک جاری و ساری فرمائے شاہ ہمدان اسلامک کمپلیکس ادھے تمام تر منصوبہ جات جملہ منتظمین و معاونین متعلمین و معلمین سرپرستگان و معاونین اللہ سبنو اپنی جنابی جو اجر لمحہ بلمحہ خیر اور برکات نصیب فرمائے پیر طریقت پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر شہزادگان مہمانان ذی وقار خوبصورت دل نشین خطاب تساں اور میں سماعت کرن دا اعزاز حاصل کیتا جگر گوشہ خطیب الاسلام صاحبزادہ بیرسٹر سید محمد وسیم الحسن نقوی دامت برکاتہم العالیہ چند لمحات تو بعد خطیب اسلام حضرت پیر سید محمد فدا حسین شاہ صاحب مدذ اللہ العالی جلوہ فرما ہونگے اللہ کریم ساڑی سارے دی حاضری اور اے نشست اپنے حضور قبول و منظور فرمائے اور انہوں ساڑے لے نجات ساڑی نسل لے دین اسلام دی رہنمائی دا سبب اور ذریعہ بنائے دو سریلے رسیلے چسیلے سادات دے درمیان ہے میری واری گل آل تو شروع ہوئی ہے تو آل تے مکانی ہونا نے اسی اپنی گل تھوڑی جی کر لئیے تے خیر و برکات تے ظاہر ہے جنہ بزرگاں دے عرص تے آیا انہاں دے صدقے انہیں عطا فرمانی ہے انسانی معاشرے اندر کسی قوم دا زوال اتفاقی نہیں ہوندہ اور کسی قوم دا عروج حادثاتی نہیں ہوندہ عروج بھی انسانی خصوصیات دی وجہ نال ہوندہ ہے اور زوال بھی انسانی خامیاں کمزوریاں دی وجہ نال ہوندہ ہے ایس ویلے دسن تے پچھن دی لوڑ بھی کوئی نہیں کہ اوورال انسانی معاشرہ اور بالخصوص اسلامی معاشرہ رو بزوال یا
بجانب ترقی و کمال ہے تسا میرے تو بہتر جان دے ہو. صرف پوری دنیا اندر 57 اسلامی ممالک دے وچ تسا جتنا مرضی ٹل لاؤ تحقیق اور جستجو دا کتے بھی بدقسمتی نال ٹینشن، پرابلمز، قتل و غارت اور ڈھیر ساری مصیبتاں نال جکڑی ہوئی سٹیٹ وہی ہوئے گی جڑی بدقسمتی نال مسلم سٹیٹ ہے. اچھا یہ سارے تصورات نو سامنے رکھیے تے پھر تھوڑا جہا اگر ماضی دے اس آئینے وچ جھانکیے تو غور کریے بھئی کیا یہ امت نال شروع تو یہی حادثہ سی یا امت اپنے لئی مصیبت آپ کھڑی کیتی ہے. اس ویلے تقریباً 1.5 ارب دی تعداد ہے امت مسلمہ ورلڈ اندر. 30 تو 50 کروڑ دے درمیان ہے 1 ارب اور 30-50 کروڑ دے راؤنڈ اباؤٹ فگر ہے. اچھا او دے کل کیڑی کیڑی نعمت ہے؟ مثلا 12 تیل والے ملک نے جنہ وچوں 10 اسلامی ملک نے، لیکن اجارہ داری مطلب پوری کائنات دی مشینری سسٹم تیل تے وے تے نخرا اڑان تے ٹور او بدقسمتی نال ڈالر دی. مسلم ممالک اندر ایسے پہاڑ بھی موجود نے جنہ دے اندر باقاعدہ سونا موجود ہے، تیل دے کنویں موجود نے، لیکن آخر کی وجہ ہے کہ جیڑی قوم دیکھ دیاں کائنات دی بلندیاں تے پہنچی وہ قوم پھر آہستہ آہستہ تنزلی دا شکار انج ہوئی کہ انہاں کل غیرت، حمیت، طاقت، قوت ہر چیز چھن کیوں گئی. اقبال نے آکھیا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. ایک قوم دیکھ دیا جس قوم نے سائنسدان پیدا کیتے تے بے مثال، جس قوم دے انجینئر سن تے باکمال، جس قوم دے کائنات عالم لیڈرز آئے تے او آلہ، آخر او قوم چوراں، اچکیاں، دھوکے باز، ڈرامے بازاں نال کیوں منسوب ہو گئی؟ کیا چشم فلک نے او منظر نہیں دیکھیا؟ کیا کائنات ارضی دے سینے تے او لوگ وجود اور اپنی غیرت و حمیت نال جنہاں نے سکہ گڑیا کیا او نہیں دیکھے؟ ایسے لوگ جڑے چل دے اونٹاں دا گوشت کٹ کے کھا لین والے سن، پھر چشم فلک نے انہاں دا اے مزاج نہیں دیکھیا کہ اگر کبوتری انڈے دے وے تے او دے گھونسلے دی حفاظت کرن والے اوہی جنگجو لوگ نظر نہیں آئے؟ کیا ایسا معاشرہ چشم فلک نے نہیں دیکھیا کہ جڑا اپنی سواری نو پانی دوجے دی سواری تو پہلے پلاون تے جنگ شروع کرے تے درجنہ انسانوں قتل ہو جان؟ پھر چشم فلک نے انہاں دا اے رویہ نہیں دیکھیا کہ انہاں چو عالم وے کہ میرے تے تیرے لجپال کریم آقا دا لشکر جا رہا ہوئے، کونین دا والی ارشاد فرماوے کہ صحابی نو اتھے رک جا، جب تک پورا لشکر گزر نہ جائے ہلنا نہیں. جبیل ابن شراکا عرض کرن کریم آقا خالی غار دے بوئے تے کھڑے کرن دی کوئی حکمت تے ہوئے گی؟ نبیان دا سلطان، رسولان دا امام، عرشان دا مہمان فرماوے غار خالی نہیں،
اندر ایک کتیا اپنے بچیاں نو دودھ پہ پلان دیئے محمد پاک نو یہ بات گوارا نہیں کہ کتی بچیاں نو دودھ پلامن تو میرے لشکر دی وجہ نال ڈسٹرب ہو گئے آخر وہ کیسی عادات و خسائل سن جنہ دی وجہ نال دیکھ دیاں کائنات دے عروج تے پہنچن والی قوم لوگاں نے چابیاں ہاتھ لے کے جس قوم دا انتظار کیتا جدے رویہ نے لوگاں نو فتح کیتا جدے اخلاق نے قوماں نو فتح کیتا جدے کردار نے قوماں نو عزت و عظمت دیتی جدے زہد و تقوی نے انسانی معاشرے اندر بنت حوا دا تقدس بلند کیتا جدیاں محبتاں نے رشتیاں نو جوڑیا جدیاں چاہتاں نے ایک دوجے نال بامی محبت و الفت دا تصور انج قائم کیتا کہ انہیں کیا لوگوں ایک کیسا رویہ ہے انہیں کیا بس خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا گرامی قدر بزرگوں اگر قرآن مجید فرقان حمید نو سامنے رکھو لیکن یاد رکھو قومہ دے اتے تنزلی اور قومہ دے اتے اے وقتہ میں نروج زوال دے مایوسی بربادی ہے تباہی ہے قومہ اپنے لئے ترقی دیا راما ہموار کر دیا نے مسٹر کارلائل نے آکھیا سی the people not prepared to face its own history cannot manage its own future ایک قومہ اپنی کامیابی اور کامرانی دے تصورات اور ذائچے بنان لگے اپنے ماضی نو ویکھ دیا نے تے پریشان تے او قوم ہوئے جنہ دے ماضی اچھ دھیرے تے جنہ دے ماضی اچھ ایسے ایسا بزرگ ہوئے ایک بزرگ اٹھے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاوے ایک بزرگ حجویر تو آ کے راوی دے کنڈے تے ڈیرہ لاوے تے او دی محبت تے چاہت تے الفت تے کردار دے نال رو راجہ دے دل دی دنیا بدل جاوے پھر ایدہ مطلب ہے مایوسی تے نہیں لیکن یقیناً توجہ کرن دی لوڑ ہے کہ تواڈا ماضی کتنا جاندار ہے جتنا تواڈا ماضی جاندار ہے انہوں سامنے رکھ کے اپنے مستقبل نو اتنا شاندار بنا سکتے ہو لیکن تھوڑا جا غور کرنا پوے گا مسٹیک کتھے ہو رہی ہے ہر بندہ اس مسٹیک دا شکار ہے میں بھی تسی بھی شکار ہاں اچھا دو چیزاں نے ایک تے کہ کیا امت مصطفی خدا نہ خواستہ اے دی مسٹیک دی وجہ کہ اسی اے ویکھنا ہے کہ تھوڑا جا پیچھا چلی ایسا تھوڑا جا ڈھیر اگاں آ گئے ہاں جتھو راہ بھولے ہاں اوتے پھر ٹر جائیے ماحول معاشرہ اے دنیا دی رنگینیاں اے عیاشی اے دولت و ثروت اے دی وجہ نال جتھو اسی راہ بھولے ہاں اگر اس چوک تے جا کے پھر راستہ سیدھا لئیے تو یقیناً کامیابی ہے توجہ ہے نا اے اسباب اور ذرائع سانو جڑے اللہ نے دیتے نے اگر اے دے نال عزت و طاقت و قوت ہوندی تو پھر یقیناً کائنات عالم دا اور مزاج ہوندا لیکن تواڈیاں میری عزتاں عظمتاں رفعتاں دا اعلان قرآن کر چکے ہیں سانو سارے انو بحثیت مسلمان دیوبندی وہابی سنی شیعہ چکڑالوی بکڑالوی جی کوئی بلائے اپنے طور تے سوچے ایک کیاریاں وچ دنیا نہیں ایک پگڈنڈیاں کائنات نہیں اس شہرات تو ہٹ چکے ہو آؤ اس شہرات تے پھر چلیے جس شہرات تے چلن نال قدم قدم تے خدا دیا رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہو قرآن اعلان کر رہی ہے وَلَا تَغِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فرمایا اے ایٹم بم ویک کے ڈیزی کٹر ویک کے F-16 تیارے ویک کے اے جناب توپاں ویک کے برود ویک کے ڈالر ویک کے پاؤنڈ دی بلندی ویک کے تیل دے کنویں ویک کے اے مشینری ویک کے سسٹم ویک کے گھبرانا نہیں ہے قرآن اعلان کر رہے آئے وَلَا تَغِنُوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایک خوف بھی نہیں کھانا، پریشان بھی نہیں ہونا، گھبرانا بھی نہیں ہے، مایوس بھی نہیں ہونا. بس تسا ایک کرنا ہے، اے دن بدل دینے، ایام بدل دینے، اے سوچ فکر در دھارا جناب والا رخ سدھا رکھنا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے اور ڈالر دی اڑان ویکھن والے ہو. کدے درہم نے بھی حکومت کی تھی، کدے دینار نے بھی حکومت کی تھی، کدے شام تے لیبیا نے بھی حکومت کی تھی، کدے سعودیہ و مسقط دا عروج بھی آیا، کدے ترکی تے بر صغیر دا عروج بھی آیا. قرآن دا ولا تغنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے تواڈے نزدیک کامیابی ڈالر والی نہیں ہے، تواڈی کامیابی دولت والی نہیں ہے، تواڈی کامیابی پاؤنڈ نال نہیں ہے، تواڈی کامیابی امریکہ دے مال نال نہیں ہے، سعودیہ دے ریال نال نہیں ہے، صرف اور صرف آمنہ دے لال نال ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. تواڈی کامیابی کدے نال ہے؟ دولت نال نہیں ہے، ثروت نال نہیں ہے، مصطفیٰ دی نوکری نال ہے. اللہ دا قرآن واضح کہہ رہی ہے آؤ شارات چلیے جتھو کامیابی دے کامرانی دے جناب والا روشن حسین تصورات مل رہے ہیں. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے چودھریو ملکو نوابو خانو پی ٹی آئی پی پی نون کاف جے یو آئی فلانی ڈھیگڑی نال تعلق رکھن والے ہو، لیڈران دے نعرے پارٹیاں لئی جیون مرن والے ہو، اقتدار دی تمنا رکھن والے ہو، اور چیئرمینیاں تے ممبریاں تے اپنا سب کچھ قربان کرن والے ہو، حضرت سید محمد شاہ ہمدانی دے اور ستے آمن والے ہو. آج غور کر لو اوہ ہزارہ وزیران دیا قبران، ہزارہ مشیران دیا قبران، سینکڑوں وزراء دیا قبرانے، اوہ انہوں کوئی جاندہ ہی نہیں ہے. اور جڑا محمد پاک دی بارگاہ وچ اپنا سب کچھ قربان کر کے آقا و مولا دی غلامی وچ مردہ ہے. رب دی قسم ہے وزیر سابق ہوئے کوئی نہیں پوچھدا، اور جج سابق ہوئے کوئی نہیں پوچھدا، بیروکریٹ سابق ہوئے کوئی نہیں پوچھدا. اور سید محمد حمدانی اور ہزارہ منا مٹی دے تلے بھی چلے گئے، مگر محمد عربی دی امت دے دلاں وچ رب نے آج تک زندہ رکھیا ہو رہا ہے. نبی دے پیارے غلام ہو جدو اسیں سوچ لیا کہ کامیابی کی میں ذلت کتھے وے. تواڈی میری کامیابی پیسہ نہیں، تواڈی میری کامیابی مشینری نہیں، امریکن یورپین جیپنیز تھنک ٹینک نہیں. تواڈی میری کامیابی او قرآن دی گل منو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، خدا را قرآن دی آواز تے سنو. وہ ایڈا اچھا رکھے آئی بچہ ہاتھ نہیں لا سکدا، اتنا دور قرآن رکھے آئی اپڑ نہیں سکدا. اور 50 سالہ بعد دین رخصت کر کے سر تے قرآن رکھن کے، سر تے قرآن رکھ کے اس قرآن دے سائے تلے اور رخصت کرن والے اج نہ کر. اور 25 سال قرآن دھی دے دل چ رکھ، اگلے خاندان چ دا کے دسے اماں دی تربیت بھی آلہ، باپ دی فکر بھی آلہ. نبی دے پیارے غلاموں، میں اے نہیں آدھا کہ تساں مختلف کامیابی اور کامرانی لئے بکس نہ پڑھو، ہر بک نو پڑھو، لیکن جیڑی بک ہدایت دا کامیابی دا رب نے خلاصہ بنا کے بھیجی ہے، کدے انہوں پڑھ کے صحیح.
اوے میرے مولا کائنات نے فرمایا اے ایسی کتاب ہے، آپ فرماندے نے مولا علی المرتضی جدو میں چاہاں رب میرے نال گلاں کرے ادو میں قرآن پڑھنا، جدو میری خواہش ہوئے میں رب نال گلاں کراں ادو میں نماز پڑھنا۔ کہ خدا نہ خواستہ ہے دونوں نعمتیں تو معروم تو نہیں ایسی ناراض تو نہیں ہو کہ خدا نہ خواستہ پریشان ہے، مضطرب ہیں، ذہنی ٹینشن دا، ڈاکٹرز بڑے بڑے لوگ ماہر نفسیات ہزارہ فیصد دے کے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھو میری ٹینشن کیوں ہے؟ تیری ٹینشن دا علاج تو بڑا سادہ ہے، سید حیدر علی شاہ کو پوچھنا، ایک کسی درویش صوفی کو پوچھ، تیری میری ٹینشن تئی ہوئے جڑا قرآن ایڈا اچھا رکھے ہاتھ ہی نہیں لگدا، تو اچھا رکھ دیتا کافراں انہوں جھکان دی کوشش کی تھی۔ تماشا ویکھیا جے ہاتھ بن کے آنا دیوبندی سنی وابی شیعہ تواڈے تماشے نے امت نو کتے پہنچایا ہے۔ ساڑی گل تو چنگی نہ لگے لیکن ساڑے بزرگاں نے تو 100 150 سال 200 سال تو کہہ رہے تھے نو مولوی او بندے دے پتر بنو، نبی نو اپنے ورگا نہ آکھو، او نبی نو اپنے ورگا نہ آکھو، انسان دے پتر بنو، اے پڑھ لکھ کے تواڈے خمار آ گیا کمینے نہ بنو، نبی نو اپنے ورگا نہ آکھو، نقصان اٹھائے گی امت۔ مولویاں کانی نہ دھرے تحقیقات کتاباں دی اج جناب والا او دے وچ کھبے، نبی ساڑے ورگا بچے شادی یہ وہ او دا چسکا چکیا گیا ظالمو کہ قادیان دے گٹر چو ایک گندہ کیڑا نکلیا، لچا بھی لفنگا بھی کانا بھی دجال بھی وہ بھی کھڑو کیا کرنے لگا میں نبی ہاں۔ تو انہوں پتہ لگے کی نے شرارت کی تھی سی کیوں آکھیا سی تُسا نبی ساڑے ورگے؟ کیوں آکھیا سی ساڑے ورگے؟ سانو برا آکھو، نبوت و رسالت نو اپنے برابر تولن لگیا تو انہوں حیا نہیں آدی، جلیل القادر مردے زندہ انیان وکھا مریضاں نو شفا بخشن والا نبی بھی کہہ رہے ہیں لوگو میں محمد دی جتی دے تسمے کھولن دے لائق نہیں۔ دی گاسپل آف برنباس ایدے تے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے for and not worth the two and lose the ties of the hosen or the chest of the shoes of the messenger of the God۔ حضرت عیسیٰ پاک دے فرمان آج بھی دی گسپل برنباس اندر موجود نے لوگو، عیسیٰ فرمان دے نے میں محمد دی جتی دے تسمے کھولن دے لائق نہیں ظالمہ، اور تو کلمہ پڑھ کے آذرہ غور تے کر 1.25 نبیاں دے کسے امتی نبی نو اپنے دیا اور اپنے آپ نو نبی دیا نہیں آکھیا، یہ حیضہ تے خمار تے کمینگی بھی ہوئیے اس نبی دے امتی نو ہوئیے جس نبی نے اشارہ کر کے چند کلیجہ چیرے ڈبے سورج نو پلٹا کے لگا۔ پھر پوچھنے یا زوال کیوں ہے؟ تیل دے کنویں دے مالے کسیاں، اس تو بدنصیبی امت دی ہو سکتی ہے؟ تیل سعودیہ دا، ایران دا، کویت دا، مسقط دا، ریٹ دا تعین کون پہ کر دے؟ واشنگٹن۔ ڈب کے نہیں مر جاندی امت؟ جدو اپنے انو مارو گے کچلو گے، لال رومال والے کتے بلے حرم اچ بٹھاؤ گے، یار بھی کرنا ہے تو کافر، اے امت دم یارے تو درود پڑھنا ہے کافر، تو ختم پڑھنا ہے کافر۔ یہ ہے حرم شریف چو پیغام وحدت دائے پہ مل دے، یہ امت میں وحدت میں سکھائی جا رہی ہے۔ کیڑا رونا روئی ہے؟ میرا اقبال آندہ ہے میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستان کا، وہ گل ہوں میں کہ ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ کیڑا کیڑا رونا روئی ہے؟ وہ اندر کٹھے ہو، وہ دیوبندی ہو، سنی ہو، وہابی ہو، رل کے ایک دوجے نو سمجھو بھی سمجھاؤ بھی لڑو بھی مرو۔ عالم کفر نو سامنے تماشا نہ بنو، وہ توڑا مذاق اڑایا جا چکے ہے۔ آج عالم کفر دے لوگ کی آندے نے مومبتی آنٹیاں دی غلیظ اولاد، آج کی بھونک رہے نے لفافہ اینکر، آج لبرلزم سیکولرزم دے کچڑے چ ڈگے کمینے کی کیڑے مسلمان، یہ مسلمان جنہ دیا جتیاں نمازیاں دے اگو محفوظ نہیں اوے، کیڑے مسلمان وہ جنہ دے ملک فیڈر پیمن والی زینب خون اچ لت پاتے اوے، روندے پھر اپنے جبیانو، اپنے کردارانو، اپنی نمازیانو، اپنی سجدیانو، تبلیغانو، جہادانو، چوپے آن والی نسل کی کرے؟ دستے صحیح
میش مبارک سجا کے داڑھی مبارک سجا کے تو سنت دا پیغام دیندا پھرنا پڑوسی نال تے تیرا بول چال بندے ڈب کے نہیں مردا ایک چلے لگا تبلیغاں کر جہاد کر مولوی بن وہ سکے بھائی نال تیرا بول چال بندے فیس بک دے یاراں دی تعداد 5000 بن چکی ہے ڈب کے مر جائیے بہن حق لے تھانہ کچہری پھر دیئے حاجی صاحب عمرے تے جا رہے ہو لاکھ لانا تے تیری فکر تے دی بوئے تے بیٹھی ہے یاری جو ہے دوستی جو ہے یاری نال پہلے محبت نال رشتے ہو گئے ہن رشتے ٹوٹ دے کیوں پہنے میں گیا میں نو پانی نہیں پوچھا دھی رسا بہن نو رسا میری عزت نہیں کی تھی برادری ہے میں جو گیا عزت نہیں کی تھی یہ نا دین ہے ایک قوم اچ وقت کدو آیا جدو ممبرہ تو آواز اٹھیا تو بھی کافر تو بھی کافر تو بھی کافر اوہ حرم نو تے بچاؤ اوہ حرم اس کے بیٹھے بولی نہ بولو ظالم ہو امت نو جوڑو لیکن تو دا ریزلٹ کی نکلے تو بھی کافر لال رومال والے کتے بھونک رہے ہیں اور تو بھی کافر ریزلٹ نکلے ٹرمپ جو حرم دے کول آلے یہ کہ امن دی فخت ہے سدیس بولیا رب دی رحمت ہے ایدہ نا انسانیت ہے تو سارے دشمن کشمیر دیا تھیاں دشمن فلسطین دیا بیٹیاں کچلیاں گئیاں دشمن لاؤ جب نمیاں جاریاں پھر ٹرمپ نہ جی ٹھیک توجہ ہے ایدہ نا انسانیت ہے کشمیر دیا تھیاں نو 120 دن تو پانی بندے خوراک بندے نقل و حرکت بندے ہر دوجہ گھر قبرستان بن چکے ہیں میں نو دسو امام کعبہ نو میں دی گڈی نو چمنے کے نہیں چمنا میں نو دسو فلسطین دیاں دھیاں تھے دن دہاڑے اسرائیلی ٹینک چڑھا چکے ہیں میں امام کعبہ دی جتی نو پیار کرنے کے نہیں کرنا میں نو اتنا دس اوہ جناب والا برما دے روگی آئی بچیاں نو سیخاں کبابہ ترہ بھول دیتا گئی ہے میں کی کرنا ہے میں نو دسو میں منبر تے بے کے رونا یا قرآن سنا آؤ اللہ دا قرآن سن لو وہ ٹرمپ نال 20 کلو تلوار چاہ کے نچن والے بدبختو وہ موتی نو مندر بنا کے چابیاں دیون والے بے غیرتو وہ شیول ایوارڈ 20,000 مسلمانوں دے قاتل نو دیون والے ہو ابو زیبی دی مسجد دی سیر کراون والے ہو جڑا 120 دنہ تو مسجدانو تالے لا چکی ہے وہ میری گل نہ سن سید محمد شاہ حمزانی دی نہ سن علامہ صابر ایوب دی نہ سن سید حیدر علی دی نہ سن قرآن نو پوچھ لے اللہ دا قرآن دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض دیوبندی سنی وہابی شیعہ دی نفرت اتنا اگے نہ بڑھو اتنا اگے نہ بڑھو ایران دشمن عراق دشمن امریکہ سجن ہے لوگاں نو نمت تماشا سنا دیو آؤ کعبہ خطرے چھے کی کرو امریکہ نو سڈو مدد ڈب کے نہیں مر دے کوئی خطرہ نہیں کعبے نو وہ کائنات کوئی خطرہ نہیں روضہ رسول نو اگر ضرورت پوے وہ سعودیہ دے زانی شرابی ہو سانو اشارہ کرنا رب کعبہ دی قسم میں بات حرمت کعبہ دی ہوئے یا تحفظ مدینہ دی ہوئے وہ ساڑھے وڈے تا وڈے ساڑھے فیڈر پیدے بچے ہر ظالم دا وہ ستم اپنے سینے تے سہ لیں گے گنبد خضرہ وال اٹھن والی انگلی کی گردن مروڑ کے سوٹ دیا گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پیارے غلاموں ایران تو اڈا فکری دشمن عراق تو اڈا دشمن سعودیہ دشمن کی کرو گے کتھے اپڑو گے بمباری یمن تے ہوئے دوجہ ملک خوش دھماکہ ایران تے ہوئے پرلا ملک خوش
ڈوب کے نہیں مر جاندے. اقبال تے آندا یخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. تو سنجور کیوں آندے گئے حکمرانہ والا تکو. اقبال آندا ہے کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رکھے گئے. یہ زائران حریم مغرب، یہ زائران حریم مغرب، سر پیڑے مغرب، مسئلہ پیش مغرب، کرسی چاہیے مغرب، اقتدار چاہیے مغرب، بچیاں دی تعلیم مغرب. اوہ مغرب وال جامن والے بدبختو، اوہ مغرب چندھیرا جے. آؤ اگر روشنی لینا چاہتے ہو اوہ مشرق وال تکو. رب دی قسم محمد دی غلامی والا سلسلہ مشرق جے، دی بہن دی عزت مشرق جے، غیرت و حمیت مشرق جے. آؤ مشرق نال تعلق رکھ کے لوگاں نو دس دے وہ محمد عربی دی غلامی تناز کرن والے ہونے. فلسطین دی دھی روے مشرقیاں نو یاد کرے، کشمیر دی بچی روے مشرقیاں نو یاد کرے، یمن دے بال رومل تے مشرق نو یاد کرے. اوہ میرا نبی خود فرما رہی ہے میں نو ٹھنڈی ہوا دیئے. تے اقبال آندہ اے لوگو میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی گئے، میرا وطن وہی گئے. توجہ ہے. آؤ بنو دیوبندی سنی وہابی شیعہ بنو، لیکن خدا را یہ تواڈا ماخذ تے مرکز اسلام ہے، پھر اسلام نو بچاؤ، اسلام نو بچاؤ. دیوبندی ہو اسلام بچاؤ، سنی ہو اسلام بچاؤ، شیعہ ہو اسلام بچاؤ، وہابی ہو عالم کفر اسلام تے حملہ آور ہے. اپنے مسلک تے قبیلے تے فقر کر، لیکن آمنہ دلال دی غلامی تے ناز کر، آمنہ دلال دی غلامی تے فخر کر. میرے نبی یہ کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں حضور دی غلامی تے فخر تے ناز کریے. قرآن آندہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ دا قرآن آکھرے آئے حضور دی غلامی دا پٹا گل چپاؤ، عزتاں عظمتاں رفاتاں لبن گیاں، کامیابی لبے گی اور رب دے محبوب بنو گے. سوچو نبی دے غلاموں اج نکی جی گل ہوئے چودھری آندا تینوں نہیں پتا میں کون ہاں، ملک آندا تینوں نہیں پتا میں کون ہاں، مولوی آندا تینوں نہیں پتا میں کون ہاں، پیٹا پیپا نونا آندا او تینوں نہیں پتا میں کون ہاں، بیروکریٹس آندا تینوں نہیں پتا میں کون ہاں، سی ایس پی آفیسر آندا تینوں نہیں پتا میں کون ہاں. اور تو میں کچھ بھی نہیں، مینوں پتا میں کون ہاں. میں جمعہ کئی باری گند ہاتھ مارن تو میری ماں مینوں بچایا. میں کون ہاں؟ میں جمعہ بول بھی نہیں سکتا، میں نو نوامن والی اماں، اٹھامن والی اماں. جدو میں مر جاواں گا پھر اٹھامن والا چاچا بابا ہے. اور میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. نہ میں آندہ اپنی مرضی، نہ میں جاندے اپنی مرضی. ہاں میں سب کچھ ہاں کہ میں محمد دا نوکر بن کے زندگی گزارا. تینوں نہیں پتا میں کون ہاں؟ میں خون دے لوتھڑیا، میں گند چو بنیا، گندے قطرے چو بنیا، میں اے ہاں. تینوں نہیں پتا میں کون ہاں؟ میں یو کچھ ہاں، میں ہاں سب کچھ جو میں نبی دا نوکر. بلال آندہ میری تا ماں کدے سدھا نہ نہیں لیا، اور میرے جمن تے ماں غلام اضافہ. بچہ سال بعد وڈا ہوندے، میری ماں میرے بڑے ہون تے روندی آئی، جانوراں تو برا سلوک آئی. لیکن جدو میں محمد دے قدمہ نال جڑیاں پھر کعبہ بھی تلے مصطفیٰ دا نوکر ہوتے، پھر میں کیوں نہ کھاں میں کچھ بھی نہیں. یہ تیرے نال میری کو
نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدام یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا توجہ ہے نبی دے غلاموں، ویکھدیاں 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 کائنات دے مالک مغلوب کیوں ہو گئے ہو؟ ویکھدیاں ویکھدیاں تعداد زیادہ، پریشانی زیادہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو میری امت تے ایک ویلا آئے گا، عالم کفر اجتماعی طور تے انج چڑھ دوڑے گا امت تے جی میں بھکھا بندہ دسترخوان تے آندے۔ عرض کیتی کہ حضور امت تھوڑی ہو سی، فرمایا نہیں زیادہ، مگر ایک بیماری وچ مبتلا ہوئے گی۔ آقا بیماری کی ہے؟ فرمایا وہن۔ آقا او کی ہے؟ فرمایا موت تو خوف تے دولت تے اقتدار دی حوث۔ ہن خود سوچو تو اڈا میرا مزاج کی ہے؟ او تولن ناپن والے ہو، دائریاں وچ ونڈن والے ہو۔ ادھر عالم کی ہے؟ حضور دے دربار چک آیا بھیک منگن والا بھکاری۔ آمین دلال فرمایا کون ہے ایڈی بھوک مٹامن والا؟ صحابی گھر لے کے گیا، گلیاں محلیاں تو گزردہ گھر پہنچیا، بیوی نو پوچھ دے کچھ ہے؟ انہیں کہا ایک ٹائم دا کھانا ہے بچے تے میں رل کے کھاواں گے، رات گزرے گی۔ ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کے استقبال کرو، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آستانہ علی اصغر شریف، آستانہ علی اصغر شریف، انتہائی عزت و وقار کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت حضور فخر السادات قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آباد، آپ تشریف لائے اور اس خوبصورت محفل کو رونق بخشی۔ تمامی احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، تمام احباب جلدی نال بیٹھ، تمامی احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، تمام احباب جلدی نال بیٹھ جو، جڑا جلدی بیٹھے جلدی مدینہ ویکھے۔ خطیب اسلام تشریف فرما ہو گئے نے، محسن اہل سنت، خطیب اسلام، فخر ملت اسلامیہ، نازش اہل سنت، صاحبزادہ پیر سید محمد فدا حسین شاہ صاحب۔ میں اپنی کلمات اختتام دی جانب لے جا رہے ہیں، محبت نال ایک باری درود شریف پڑھو تاکہ محفل پھر جڑ جائے۔ صلاۃ والسلام علیکم، محبت نال پڑھو ذرا۔ مہمان آیا، مہمان حضور دے دربار وچ، صحابی گھر لے کے گئے، کھانا ایک ٹائم دا بچیاں نے رل کے کھانا ہے، رات گزرے گی، زوال دے اسباب ڈھونڈیے، تباہی بربادی دا تصور ڈھونڈیے کیوں ہوئی ہے۔ صحابی عرض کر دینے پوچھ دینے کھانا، انہیں کہا ایک ٹائم دا بچے رل کے کھاواں گے، ایک دو روٹیاں۔ انہیں کہا بچیاں نو بھی سلا دے، خود بھی بھوکی سو جا، تے کھانا ساڑے سامنے رکھ، جدو مہمان کھاون لگے تو چراغ ٹھیک کرن دے بہانے چراغ بجھاویں، میں خالی منہ ہلاواں گا۔ میں نو نہیں پتا سارے انو گل سمجھ آئیے کہ نہیں۔ صحابی اندھے میں خالی منہ ہلاواں گا، مہمان رج کے کھا لے گا۔ اے او کم سی جی وجہ نال عروج تے پہنچی دنیا۔ سگے بھائی، ماں پیو، بول چال بند، نمازاں جاری، بہن حق لین لئی تھانا کچہری، عمرہ جاری، چپ کلش اپنی
دھیاں بہناں دے جناب رشتے لڑا کے گھر بٹھائے ہوئے نمازاں جاری حاجی ایڈا بد نصیب ہے تہجد ویلے دعا پہ منگدے اللہ میرے بھائی نو ہلاک کرے میں نو عزت دے وے فائل کچھ حاجی نماز فجر دی پڑھ کے برات کیس کران چلے رولا کیے بوا ادھر کیوں لائے جدو اخلاق اے ہوئے گا امت دا پھر دسو مودی ورگے بزدل ٹرمپ ورگے کمینے عالمی دہشت گرد تواڈے سراں تے مسلط ہون گے قرآن تے 1400 سال تو آخری ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور تساں اپنی قوت و طاقت دا شرازہ نہ بکھیرو تساں بکھر دے گئے امت بکھر دی گئی ظلم و ستم دی چکی وچ پس دی گئی کتے کشمیر دیاں دھیاں روئیاں کتے فلسطین دیاں بھیڑاں چیخیاں کتے برما دے معصوم ٹکا کباب بن کے بھون دیتے گئے امت دے عالم وے کہ سعودیہ دے ایک شہزادے دا 3,000 جناب والا 1,000 ملین ڈالر دے جہاز اپنے نے دست سہی نروبی ہوئے یا جناب والا دوسرے سلاطین ہوئے اور امت دیاں دھیاں کی کرن اگر برونائی دے سلطان دا محل سمندر دے کنارے دے وے اگر سعودیہ دے حاکم دے شہزادیاں دے جہاز نے انہوں کشمیر دیاں دھیاں کس کم ہوئے انہوں فلسطین دیاں بیٹیاں کی کرن لیکن لجپال نبی دے غلامو آؤ جدو کوئی پریشان ہوئے او دی پریشانی دا حل ڈھونڈیے مصیبت زدے دی مصیبت کم آویے اخلاق بڑھائیے چاہت بڑھائیے محبت بڑھائیے اوہ نمازیو روزہ دارو حاجیو میرے نبی نے ارشاد فرمایا حج زکاة جتنا مرضی ہوئے اگر پڑوسی نل تیرا لہجہ ٹھیک نہیں ہے جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا یہ ہے او بدنصیبی جڑی امت نو لپیٹ لے چکی ہے لہجہ کھردرا دکان دا نام ماشاءاللہ ہوٹل دا نام بسم اللہ گوشت دا پتہ نہیں کس دے سٹور ماشاءاللہ پتہ نہیں گھی کیڑا ہے حاجی ثناء اللہ حاجی امان اللہ تے پڑوسی نال تنگ رشتہ داراں وچ لڑائی تے جھگڑے ہر سال ہر کم جاری ہے اے امت دا مزاج نہیں امت دا مزاج ہے کہ اپنے آپنو پھر اس سے شارات لے چلی جتو بھولے آن بھولے کتھوں آن جدو کائنات دا ہجوم چلے تے راستے دیا پگڈنڈیاں تے رول گئے او نبی دے غلاموں روے تا او قوم جی دا کوئی بابا نہ ہوئے جی دے کامیابی دے منار نہ ہوئے تو انہوں کتے سید محمد شاہ حمدانی آواز دے رہے ہیں کتے امام ربانی آواز دے رہے ہیں کتے شاہ لسانی آواز دے رہے ہیں کتے تو انہوں بلے شاہ کتے تو انہوں اعلیٰ حضرت کتے تو انہوں مختلف بزرگ کہہ رہے ہیں شیر ربانی او واپس آؤ او واپس آؤ او واپس آؤ کدیں جی بھی کسی آکھے رب پہ آندہ ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللذی خلقک فسواک فعدلک اوہ منہ پھیر کے جا رہے ہو چودھری آؤ اوہ ملک آؤ مولوی آؤ پیرا اوہ نوابا میرے کل منہ پھیر کے جا رہے ہیں رب باندھے منہ تو تاں پھیر جی اگلی وستی میری نہ ہوئے کسے اور دی ہوئے اگلا ملک میرا نہ ہوئے کسے اور دا ہوئے اگو حکومت میری نہ ہوئے کسے اور دی ہوئے او جتھے جائیں گا فسمہ وجہ اللہ ہاں تے میں ہی تے ہونے واپس موڑا او دو جو مڑنے جدو کو پھٹے تے رکھ کے موڑے تے چکے گا آپ موڑے تے چکن تو پہلے انسانہ نال موڑے نال موڑنا ملا لے تاکہ انسانیت دیا محبتاں دا عالم ہوگے گا کوئی تیرے مرن تو بعد دعا منگے گا کوئی تیرے جنازے تے دعا منگے گا کوئی تیری برسی تے سلامہ تے دعا منگے گا یہ ہے انسانی تصور آؤ کامیابی ڈھونڈیے کامیابی ڈھونڈن دا بہترین ذریعہ بہترین کتاب انقلاب بہترین نصاب بہترین سسٹم عالی شان مرکز جیدے وچ نہ تغیر ہے نہ تبدل ہے نہ ایڈیشن تبدیلی ہے نہ سسٹم تبدیلی ہے اوہ کتاب جیڑی دے 2 آیتاں پڑھیاں تے عمر بدل گئے اوہ کتاب جس نے درندگی وحشت بربریت والے لوگاں نو جکڑیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا او دی خوبصورت تسبیح پڑھویا اس سے قرآن دا ہوکا دین لئی اس سے قرآن دی آواز تے صدا لگان لئی اس سے نال توانو میں نو جوڑن لئی سید حیدر علی شاہ اور جناب علامہ
صابر ایوب نے اے خوبصورت محمد شاہ ہمدانی رحمت اللہ علیہ دے انہاں دے خوبصورت فیضان دے اس حسین گلشن نو ایڈا عالی شان کمپلیکس ایڈی خوبصورت مسجد اے سب کچھ انہاں بنا دیتا ہے جیڑا تساں دے نال مل کے بنانا اے انہاں بنا دیتا ہے ہون تساں اینو رل کے سجانا ہے اینو رل کے سجانا ہے تے سجدہ کنجے سجدہ انجے کہ اپنی محبتاں چاہتاں الفتاں دا رخ پھیر دیو الفتاں دا رخ پھیرو او ہلاک ہو گئے جنہ زکاة تو ہتھ روکے او برباد ہو گئے جنہ فطرانے لکائے او مارے گئے جنہ عشر لکائے او کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ پاکیزگی و طہارت تواڈے مال نو زکاة دین نہ لبے گی تواڈیاں فصلاں دے وچ برکت عشر دین نہ لبے گی ایک باری ذرا دے کے ویک ایسے مدارس دیاں چٹائیاں نو گلیچیاں چ بدل کے ویک مہمانان رسول نو عزت دی نگاہ نال ویک تے صحیح پھر دیکھی تیری اولاد نو رنگ کی میں لگ دے ایک کو دے مشرف دا مہمان زرداری دا مہمان نواز دا مہمان عمران دا مہمان اے جڑے بچے بیٹھے نا ٹوپیاں والے اے جڑے مصطفیٰ کریم دے غلام اس چٹائیاں تے پڑھن والے اے نبی دے مہمان نے نبی دے کی دے تے ذرا تو نبی دے مہمان دی عزت کر کے ویک اے دی چست انو قیامت دے دن آئے گی اے تا اونے قبرستان چو گزر جاندن 40 دن عذاب ٹل جاندہ ہے اے نبی دے دین دے نمائندے نے کل نو مشرق مغرب چ دین دا ہوکا دین گے تیریاں محبتاں تیریاں چاہتاں الفا دا بینیفٹ تینو ملے گا تیرے بیلنس سے اضافہ ہوئے گا یقیناً ایسے فکر نو آؤ قرآن نال جوڑیے قرآن نال جڑیے عشر تو ڈنڈی نہ مارو ہر فصل دا الگ الگ عشرے ہر فصل دا اے نہیں کنک دیتی تے مک گیا کم مونگ پھلی چاہی تے مک گیا کم ہر فصل دا الگ الگ عشر او دی برکت ویکھی او دی برکت تے رحمت ویکھی جدو تو 20واں حصہ دے میں گا جدو تو 10واں حصہ دے میں گا او دیاں برکتاں رب دی بارگاہ والو شامل ہون گیاں ایسے ادارے نو مضبوط کریے اس سسٹم نو آباد کریے تے ایدے نال پہلا فائدہ ہوئے گا کہ تیری میری نسل وال دین بڑھے گا تیرا پتر جنازے تے کھڑا ہوئے گا شرمندہ نہیں ہوئے گا کلہ تے ہوئے گا پریشان نہیں ہوئے گا اس خوبصورت حسین اجتماع وچ خطیب اسلام سید فدا حسین شاہ صاحب جیسے حسین خطیب جنہ ساری زندگی حضور دی عزت دا پارا دیتا ہے میں شریف لوگانوں سید زادے دے سامنے میں چاہنا کہ ایک ایک بندہ وعدہ کرے کم از کم ایک ایک بچہ حضور دے دین لئی وقف کرو سارے نہیں مووی گھمانی ہے پتر جیڑا چاندہ ہو دا پتر ان ہفتے مہینے بعد تھانے دا گیڑا لواوے وہ ہاتھ نہ چاہ دیا پیور ایو کو جی آکھنا جو پتر چوری چکاری چندر جائے گا تو انہیں آکھنا ابا جی تو مسجد تے ہاتھ چاہمیں آ تو پھر تھانے نہ ہویا مدینے ہی جانے آ ہون مسجد تے تو نہیں چاہے تیری خواہش ہے تیرا پتر ہو جا بنے ہون میں کی کر سکنا باقی نہ چاہو جیڑا چاندہ ہے ایک ایک پتر بچہ دھی پتر حضور دے دین دا چوکیدار بنے تے دین دے چوکیدار دی عزت ویکھنا چاہندے ہو اے بیٹھے جے اے بیٹھے جے بادشاہ قدمچ بیندے وزیر قدمچ باندھے بڑے بڑے فیوڈل لاڈ آندے نے شاہ جی ملنا ہوئے آندے نے میرے سون دا ٹائم میں بعد چامی کوئی ایسی ٹھٹ ہے کسی اور نو ہولی ہولی بولو مولوی تو اگے ادو ہی آؤ گے جدو مرو گے باقی پہلے پیچھے ہی کھڑے ہونا پڑے اگے ادو ہی ہونا جدو فوت ہونا ہی نہیں پہلے پیچھے کھڑے ہونا پڑنا بھاویں جیڑا بھی ہوئے تو ہونا لے تو الحمدللہ کلمہ کلام والے پاسوں بھی ویلے نے تو عرضے وے ایک ایک بچہ حضور دے دین لے جیڑا چاہندا او دے مرن تو بعد او دی نجات دا سامان بنے ایک ایک بچہ شاہ ہمدان کمپلیکس وچ حضور دے دین دے حوالے نال وقف کرن دا اعلان کرو ہاتھ چکنے مووی والا جیدا پتر ہاتھ تلے ہوئے نا او دے 2 فوٹو کھچنے ایک فضل الرحمان نال لانا ہے ایک مودی نال لانا ہے تے جیدہ ہاتھ چکے اللہ کرے انہوں مدینہ اللہ وکھاوے جیڑا ہاتھ چاہ نہیں سکتا انہوں اللہ چاہ لوے مطلب عزت دے وے تے جیڑا ہاتھ چاہوے اللہ کرے عزتاں برکتہ پاوے اللہ تم سلامت رکھے جزاکم اللہ اے میں ویسے دل لگی کیتی ہے اللہ تم آباد رکھے یقیناً تواڈیاں محبتاں دا سمارے لیکن محبتاں دی چھاں کر دیو صابر ایوب اسی آیا حضرت قبلہ شاہ صاحب فرماندے نے اس جوان تے سانو فخر ہے شاہ صاحب تے فرما رہے سن ہون تلا گنگ دا محدث بھی ہوئے تو مفسر بھی ہوئے تو پیر بھی ہوئے
اور یقیناً جیڑا حضور دے دین دی چوکیداری کرے سب تو بڑا وہ ہے کہ سانو صابر ایوب صاحب نال پیار وجہ یہی ہے کہ اے دی ٹھرک یہ ہے کہ میں جتھے اڈے تو لواں مدرسہ نظر آوے، جتھے بواں مسجد نظر آوے. یہ تواڈی معاونت تواڈی سرپرستی نال ہی یقیناً اس کام وچ تیزی دا باعث بنو گے. اللہ تواڈے گھراں دی خیر فرمائے، بچیاں دی، نسلاں دی، فصلاں دی خیر فرمائے. میں مبارکباد دینا، میں ہفتہ پہلے آیا تے سن تسی ہفتے بعد آؤ گے، رنگ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا میرا خیال ہے، 5-4 دن ہوئے نے تے اج انہاں حیران کر دیتا ہے. اساں چاہنے ہیں بھئی اللہ کرے ہر سنی صابر ایوب بن جائے تے ہر محبت کرنے والا تواڈے ورگا بن جائے جڑا سبحان اللہ آکھن لگے بھی سوچدا ہے. ہن بلا تاخیر خطیب اسلام فخر ملت تساں اعلان آپ کرو. ہن علامہ صابر ایوب صاحب جان تے تساں جانو. اللہ کریم آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو جزائے خیر نصیب فرمائے. کوئی بندہ بھی بہت جو علی بھائی بیٹھ جائیں، آپ لوگ سعید بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ ہلے. میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی